الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وعن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل قد اوحى الی انه من سلك مسلكا في طلب العلم سهلت له طريق الجنة ومن سلبت كريمتيه أصبته عليهما الجنة وفضل في علم خير من فضل في عبادته وخير دينكم الورع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، سورۃ عنکبوت کی آیت اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے. آج انشاءاللہ اسی حدیث اور آیت پر گفتگو کریں گے. ہم سب کو اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے نبی کو کوئی پیغام دیں اور اللہ کے نبی اللہ ہی تعالی کی دیے ہوئے الفاظ میں اس پیغام کو امت کو پہنچا دیں. اس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی. کہتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور سیدھے ممبر پر تشریف لے گئے، اور ممبر پر جانے کے بعد جو لوگ مسجد کے اندر تھے، جس نے دیکھا وہ بڑی تیزی کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے. اس وقت مسجد کی دیوار پوری کھڑی نہیں تھی، مسجد بند نہیں تھی، بس آدم اتنی اونچی دیوار گھیر دیے تھے اللہ کے سننے کے کوئی جانور نہ آئے، بس اتنی بڑی تھی. اس لیے گزرتے ہوئے لوگوں نے بھی دیکھا، وہ بھی لوگ اکٹھا ہو گئے. اس موقع پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں ان اللہ عز وجل اوحى الی، اے لوگوں ابھی اللہ رب العالمین نے میرے اوپر وحی بھیجی ہے. ان اللہ عز وجل اوحى الی. پتہ یہ چل گیا، یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا اور اس کو بھلائیے گا نہیں. پتہ یہ چل گیا کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر وحی نازل کرتا رہا. ای بات سمجھ میں نا؟ صرف قرآن ہی نہیں، قرآن تو وہی بدریے وہی آتا رہا. قرآن کے علاوہ بھی نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی رہی، بلکہ قرآن پاک کو وقفے سے اور دوسری وحی جو ہے قرآن سے بھی زیادہ آپ پر نازل ہوتی رہی. اللہ نے ارشاد فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. لوگوں، ہمارے نبی جب دین کی باتیں تم کو بتاتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں، وہی بتاتے ہیں جو ان کے پاس ہم وہی بھیجتے ہیں. آگے بات اتنا سمجھ گئے کہ قرآن بھی وہی ہے اور قرآن کے علاوہ احادیث بھی کیا ہیں؟ وحی ہیں. اب اللہ رب العالمین نے، یعنی دونوں اللہ ہی کے ہیں. اب اللہ کی وحی اگر نبی پر آئی اور نبی نے امت کو بیان کر دیا تو گرچہ الفاظ تو اللہ کے نبی کے ہیں یا بندوں کو اللہ کے رسول پہنچا رہے، لیکن حکم تو کس کا ہے؟ پتہ یہ چل گیا جب تک اللہ کے ساتھ رسول کے اطاعت نہ کرے آدمی کے نصیب میں ایمان اور جنت نہیں. نمبر 2، جس طرح سے قرآن پاک اللہ کی کا حکم، حدیثیں بھی
اللہ کا حکم. سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ وہ بھی وہی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ. اے لوگو ہمارے نبی کی جو اطاعت کیا سمجھو کہ اس نے کس کی اطاعت کیا؟ اللہ. دیکھا آپ نے. اس لیے ہمارے بر صغیر میں سرفروں کا بیوقوفوں کا ایک ٹولہ ہے جو کہتے ہیں حدیث پر نہیں سے ہم کو کیا چاہیے؟ قرآن چاہیے. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ کیوں؟ قرآن حدیث جو اس کی کیا گارنٹی کہ صحیح ہے؟ اللہ نے فرمایا ما انزل، ہم نے جو آپ پر نازل کیا اس کی ہم حفاظت کریں گے. اسی لیے جس طرح سے اللہ نے قرآن کی حفاظت کیا نبی کی حدیث کی بھی حفاظت کیا. جب بھی کسی نے کوئی حدیث گڑھی علماء نے بتایا جھوٹا اور کذاب دجال انسان ہے، اللہ رسول نے یہ نہیں فرمایا. اتنی بات سمجھ گئے نا؟ اب آگے بات جو 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی پر بذریعہ وحی نازل کی. 4 باتیں، 4 باتوں کو دیا. نمبر 1 آنے فرمایا ان اللہ عز وجل قد اوحى الی. اے لوگو اللہ نے ابھی ہمارے اوپر وحی نازل کی 4 باتوں کی. پہلی بات کیا ہے؟ انہ من سلک مسلکا فی طلب العلم سہلت لہ طریق الجنہ. پہلی بات، پہلا حکم، پہلی چیز جو اللہ تعالی نے نازل کی، اللہ نے فرمایا میرا جو بندہ شوق و جذبے کے تحت اجر و ثواب کی نیت سے علم حاصل کرنے، دین سیکھنے کے لیے کسی بھی قسم کا راستہ چلا، چاہے سواری کا ہو یا پیدل ہو، دور کا ہو یا قریب کا، جو بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کے کسی ایسی جگہ گیا جہاں جا کر کے وہ علم سیکھے، تو اس کا یہ چلنا، اس کا یہ راستہ طے کرنا، سیکھنا، سکھانا، بیٹھنا، اس کا اجر و ثواب تو الگ ہے. ابھی صرف اس کا اس نیت سے راستہ طے کرنا اتنا محبوب عمل ہے کہ اس راستے کی برکت سے جنت کے سارے راستے اس کے لیے ہم نے کھول دیے. یہ ہے. اب یہاں ایک چیز ہے میرے بھائیوں، آخر علم حاصل کرنے کا اتنا بڑا ثواب کیوں؟ کس راستہ چلنا بھی جنت میں داخل ہونے کا سبب بن گیا؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے دوستو کہ جنت کے سارے راستوں پر چلنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. بغیر علم کے جنت کا کوئی راستہ آدمی پہچان ہی نہیں سکتا. اب آپ بتائیں، ابھی آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اگر نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہی نہیں ہوگا تو یہی دیکھے کہ بس لوگوں کے ساتھ اٹھے گا اور بیٹھے کے دیکھتا رہے گا بازو والا کیا کر رہا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے ہم آتے ہیں تو یہاں بھی علم کی ضرورت ہے. اب آپ مسجد میں آئے، امام 3 رکعت پڑھا چکا، 1 رکعت پڑھی ملی آپ کو. اب آپ کو یہاں کس کی ضرورت ہے؟ علم کی. آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا، یہاں آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ قدم قدم پر دین اور شریعت پر چلنے اور اللہ رب العالمین کے پسندیدہ اور غیر پسندیدہ چیزوں پر اختیار چلنے کے لیے نہ کپڑے کی ضرورت، نہ مال کی ضرورت، نہ دولت کی ضرورت. اگر ضرورت ہے تو کس کی میرے بھائیوں؟ علم کی. نمبر 2، تو اس لیے علم کی اتنی زیادہ چونکہ ہر موقع پر ہر قدم پر علم کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علم کے سیکھنے سکھانے کا اجر و ثواب رکھا ہے تاکہ انسان
علم سیکھ. اسی لیے سنن ترمذی اور مسند احمد بن حنبل کی روایت، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا ملعونہ، دنیا کی ساری چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دینے والی ہیں. سب سے محبوب چیز مال اور اولاد ہے، بیوی ہے. اللہ نے فرمایا ان سے ہوشیار رہنا، یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ، آزمائش. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا کلھا ملعونہ الا عالم او متعلم. دنیا کی ہر چیز انسان کو اللہ سے دور کرنے والی ہے. نبی کا وارث جو عالم ہوگا اس کے پاس جب پہنچیں گے ہمیشہ آپ کو اللہ کے قریب. کیوں بھائی؟ اس کو اپنی ذمہ داری کے احساس ہے کہ ہمارا کام کیا ہے. نمبر 2 میرے بھائیوں، دوسری چیز جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل امین ابھی اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر کے آئے، وہ کیا ہے؟ من سلبت کریمتیہ، ہم نے اپنے جس بندے کی آنکھیں دیا، پیدا کیا، بینا ہے، دیکھ رہا ہے، ایک عرصے کے بعد ہم نے اس کو آزمانا چاہا، اس کی بینائی چھین لی، اب نہیں دیکھ سکتا. ہم نے بینائی تو چھین لی. جائز طریقے پر علاج معالجہ کیا، دوائیں کی، کوشش کیا، لیکن دوائیں بھی فائدہ کب پہنچاتی ہیں؟ ڈاکٹر کی ڈاکٹری کب کامیاب؟ جب اللہ کا لا شفاء الا شفاء، اللہ آپ ہی شفا دے سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں. ہم نے چھین لیا، محروم کر دیا. تکلیف تو بڑی ہوئی. بہت سارے مزے دنیا کے ختم، بہت سارے نیک اعمال اس کے رک جاتے ہیں. علاج کیا، علاج معالجے کے باوجود اگر صحت نہ ملی، شفا نہ ملی تو شکوہ نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، کبھی نہیں کہتا ہم نے کیا کیا تھا جو اللہ نے ہماری آنکھیں نہیں، کبھی شکوہ شکایت نہیں کرتا. کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں ہی تھا اس مصیبت میں پڑنے کے لیے، اتنے لوگوں کو اللہ نے، کچھ نہیں. کیا کہتا؟ انا للہ و انا. جب کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ الحمدللہ علی کل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے جب کوئی خوشی کی چیز ہوتی کیا فرماتے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اور جب کوئی غم کی، تکلیف کی خبر ہوتی تو آپ فرماتے الحمدللہ علی کل حال. کسی بھی صورت میں اللہ کی شکایت نہیں. دعا یاد رکھو، کہتے الحمدللہ. لیٹا ہوا ہے، سوتا ہے، کبھی پرانی یاد تازہ ہوتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. صبر کرتا ہے، جس حالت میں اللہ نے رکھا، خوشحالی رکھا تو شکر، اور پریشانی پہ مبتلا ہوا تو صبر، لیکن زبان پر شکوہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے جو دوسری وہی بھیجی وہ یہ کہ جس کی ہم نے دونوں محبوب آنکھوں کو چھین لیا، اگر اس نے صبر کیا تو اصبتہ علیہما الجنہ. تو دنیا میں جتنی نیکیاں کرتا تھا، کبھی نیکیوں کا اجر و ثواب دے دیا، کروڑ 2 کروڑ ثواب. حج عمرے کے لیے گیا، گناہ معاف کر دیے. نماز پڑھنے کے لیے آیا، صدقہ کیا، گناہ معاف کر دیے، نیکیاں دے دی. لیکن جس نے آنکھ ہم نے چھینی، اس نے صبر کیا تو صرف اس کے گناہ نہیں معاف کر، گناہ معاف کرنا نیکیوں کا اجر و ثواب نہیں، اب اس کا بدلہ میں نے سراپا جنت ہی رکھا ہے. جنت
जन्नत है, उसका बदलाव कोई दूसरा नहीं। असब्तु अलैहिमा अल जन्नह, आंखों पर उसने सब्र किया, हमने उसको जन्नत दी। ये किसके लिए है? जिसने 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल आंखों से देखा, हा? ये तो उसका बदला है। और जिसको अल्लाह ने अंधा पैदा ही किया, हा? उसने अगर सब्र शुक्र किया। और एक बात और बताएं, वल्लाह मेरे भाई, बच्चा अंधा पैदा हुआ, उसको बहुत सालों के बाद एहसास, उतना एहसास नहीं। माँ को जब पता चला तो माँ को जरा देगी, बाप को पता चला, दादा दादी को पता चला, नाना नानी को मालूम हुआ, बच्चे को कुछ नहीं फिक्र, पता ही नहीं। सारी तकलीफ किसको है? माँ। कितनी तमन्नाएं रखी होगी, 9 महीने तक इंतजार। बच्चा पैदा होते डॉक्टर ने क्या कहा कि ये बीनाई नहीं। जिसने सब्र कर लिया, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह फरमाते हैं, अब इनका बदला मैंने सिवा जन्नत के कुछ नहीं रखा। असब्तहु अलैहिमा अल जन्नह। कभी बला की मुसीबत की दुआ नहीं करनी चाहिए। अगर आ जाए तो शिकवा शिकायत नहीं, बस अल्लाह ताला के फैसले पर सब्र। नंबर 3 जो अल्लाह पर ने वही नाज़िल की, फज़लुन फी इल्मिन, फज़लुन फी इल्मिन खैरुम मिन फज़लिन फी इबादतिन। ऐ लोगों, नफली इबादत से बड़ा अमल, बड़ा अजर सवाब है नफली इल्म हासिल करने। क्या मतलब है? अपने इल्म है, लेकिन अपने इल्म में इजाफा करने के लिए आदमी कहीं आलिम के पास बैठ गया, कहीं दीन की बातों में बैठ गया। अल्लाह ने सेहत दी है, कुरान और हदीस का मुताला कर लिया, किसी हदीस पर गौर फिक्र किया कुछ, ताकि और इल्म में इजाफा हो जाए। अल्लाहु अकबर। फज़लुन फी इल्मी, अपने इल्म में इजाफा करने के लिए थोड़ा सा इल्म हासिल करने की कोशिश कर लेना, अब ताकि अपने इल्म को बढ़ा ले। फज़लुन खैरुन मिन फज़लिन फी इबादती, नफली इबादत से अल्लाह ताला के यहाँ ज्यादा महबूब क्या है? इल्म वाला अपने इल्म में इजाफा कर ले। क्यों मेरे भाई? इंसान कितनी भी इबादत करेगा, हर इंसान को अपनी इबादत का सवाब अपना क्या ख्याल है? मर आमिल सालिहन फले नफ्सिही, मर आमिल सालिहन फले नफ्सिही। जिसने नेकी किया उसने अपने लिए किया। वला तज़िरु वाज़िरतुन, एक की नेकी ना किसी दूसरे को दी जाएगी। और ना जरा सोचो, वल्लाह हजरत नूह का नाम सुना है ना, कुछ नेकी की कमी नहीं होगी। और कितने 950 साल तो तबलीग के लिए, फिर उसके बाद भी जिंदे। जरा सोलो, 950 साल नबी इबादत कर रहे हैं, लेकिन नबी की इबादत, अपनी इबादत बीवी और बेटे को दे करके जहन्नम से नहीं बचा सकते। वक़ील अदख़ुलन नार मअद दाख़िलीन। ऐ लोगो, देखो हजरत लूत, हजरत नूह दोनों मेरे नबी थे, लेकिन दोनों की बीवियां कहां गई? क़ील अदख़ुलन नार, कहा गए दोनों जहन्नम के अंदर जाओ चलो। क्यों मेरे भाई? उनके पास अपना, शौहर के पास तो बहुत अमल, लेकिन अल्लाह का निज़ाम है अजर व सवाब इबादत ट्रांसफर नहीं हो सकती। आज तो ट्रांसफर का चक्कर है ना, है ना, और कंप्यूटर से चल रहा है ट्रांसफर। इससे खराब भी करना है तो किससे? कंप्यूटराइज। सोचो,
اس کو معمولی سمجھا ہے. ذرا سوچو, نوح علیہ السلام کی ہزاروں سال کی عبادت بی بی کو ذرہ برابر کام. ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء اللہ کے لیے کیا کیا قربانیاں دے ڈالی, لیکن ابراہیم کا علیہ السلام کا باپ آدر کہاں گیا؟ وہ جہنم میں گیا. انسان کتنی بھی نیکی کرے اپنا تو فائدہ اٹھا سکتا ہے, لیکن کسی کو فائدہ, رات بھر تہجد پڑھے نہیں, لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ علم سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی. ایک انسان رات کو جگ کر کے عبادت کے نفل نہ پڑھا, علم میں اضافہ کیا. کچھ مسائل امت میں ممکن ہے کہ گاؤں کے اندر 1,00,000 آدمی ہوں, ایسا کوئی نیا مسئلہ پیش آ گیا کہ پورے 1,00,000 کی آبادی کے گاؤں کیا ہے؟ پریشان ہے. عالم دین کے پاس پہنچا, اس کے پاس علم ہے, پورے 1,00,000 لوگوں کی مشکلات کس نے دور کر دیا؟ دیکھا علم کی برکت. اسی لیے علم ہے. اللہ اکبر. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا, بڑے یہ عالم کیسے بنے؟ عالم کیسے بنے؟ کہا جاتا ہے اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے. یہ تو بالکل دنیا دار آدمی, سوچتے تھے کیا پڑھیں, حکیم بن جائیں. اس زمانے میں انجینئر تو ہوتے نہیں تھے, یا کیا سافٹ ویئر انجینئر کیا تھا ہی نہیں, ہونا چاہتے. کیا کریں؟ بلڈر ہوتے تھے بڑے بڑے, اور آج بڑا سے بڑا انجینئر بنایا, زوردار بارش تو ٹپکنے لگا, اور 800 سال پہلے بنا کے گئے, آج تک نہ کلر مارنا پڑا اور نہ کہیں چوہا کام کیا. کیا خیال ہے ہم لوگوں کا؟ دیکھا ہے, آج تک کہیں ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑی. ان کی انجینئرنگ اور آج کی, ذرا سوچو, انسان سب کچھ کر ڈالے. شیخ سعدی بڑے پریشان, کیا کریں؟ بلڈر بن جائے, تجارت کریں, کیا کریں کیا؟ تو ان سے پوچھا, کسی نے کچھ مشورہ دیا, کسی نیک صالح انسان کے پاس پہنچ گئی. کیا کریں؟ ایک جگہ بیٹھ کر کے عبادت کرنے لگے. آج ہی سے ماں باپ سب کو چھوڑے, صرف عبادت کرتے ہیں ساری زندگی. آخر میں طے کیا کہ بس یہی کریں. شروع کر دیا عبادت, دنیا سے کوئی تعلق نہیں, صرف اللہ کی عبادت کرو. ایک دن کسی نیک صالح انسان سے, آپ لوگوں کی طرح کوئی رہا ہوگا, اس سے ملاقات ہوگی, پڑھا لکھا, کیا بھائی میں نے بہت سوچا کہ کیا کریں, میں نے سوچا سب سے اچھا کام کیا ہے؟ عبادت. آپ کیا کہتے ہیں؟ عابد بنے؟ اس نے کہا دیکھو میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں, اللہ اکبر, ذرا دیکھو ایک مشورہ دیتا ہوں. عبادت کرو گے, جتنی عبادت کرو گے وہ صرف اپنے لیے ہوگی. تمہیں ایک مثال میں بتاتا دیتا ہوں. اللہ اکبر. ایک انسان ہے, ندی کے کنارے اس کا گھر ہے, اور کام کرنے کے لیے اسے باہر اس طرف جانا پڑتا ہے. اچھی طرح سے تیراکی اس نے سیکھا ہے. اگر 50 مجبور آدمی سامنے دریا پار کرنا ہے, کیسے کرے؟ تو اس نے کہا کہ چونکہ تیراکی میں ماہر ہے, علم حاصل کیا تیرنے کا, وہ اپنا بھی پار ہو جائے گا اور قوم کو بھی پار کروا دے گا. سمجھ گئے نا؟ اور ایک دوسرا آدمی ہے, وہ جو تیرنا نہیں جانتا, وہ خود بھی ڈوبے گا, دوسرے کو ڈبائے گا. کہا عالم کی مثال یہی ہے. تم جو عبادت کر رہے ہو, زندگی بھر عبادت کرو گے, اپنے تئیں قوم کو فائدہ نہیں, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ گے. پورے گاؤں کے لوگ جہنم میں جائیں گے, ان کو بچا نہیں سکتے. لیکن اگر آپ عالم بن جائیں, علم حاصل کر لیں گے, تو آپ بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں گے, اپنے عمل سے
اور پورے گاؤں کے لوگوں کو جہنم سے بچائیں گے اپنے علم سے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں پھر وہیں سے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ ایک بڑی عجیب سے بات نقل کرتے ہیں۔ ایک عالم ہے اسحاق ابن راہوے، محدث، کیا اسحاق ابن راہوے، 3 کلاس فیلوز ہیں، احمد بن حنبل، اسحاق ابن راہوے اور اسحاق ابن راہوے، تیسرے احمد بن حنبل اور مروزی، 3 ہیں ساتھی۔ ایک بڑے بزرگ تھے، صرف عبادت، 40 سال تک حرم کے اندر رہے وہ، فضیل ابن عیاض۔ کہتے ہیں خواب دیکھا ایک صاحب نے کہ نبی علیہ السلام بیٹھے درس دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، آپ کے بازو میں ایک جگہ تھی، وہ دوڑ کر کے آئے فضیل ابن عیاض بیٹھنے کے لیے، کہا نہیں تم یہاں نہ بیٹھو، تم وہیں بیٹھ جہاں بیٹھو۔ اللہ اکبر۔ کہا کیوں؟ کہا دا مجلس اسحاق ابن راہوے، یہ جو میرے وارث محدث اسحاق ابن راہوے ہیں ان کی یہ جگہ ہے۔ اس کی تعویل کیا بتائی لوگوں نے؟ کیونکہ فضیل ابن عیاض صرف اپنے لیے زندہ تھے، اور نبی جو مشن لے کر کے آئے تھے دنیا میں اصلاح کی، ان کے سچے وارث کون تھے؟ عالم دین محدث وقت اسحاق ابن راہوے۔ انسان کو چاہیے فضل، اسی لیے نفلی عبادت کرنے سے زیادہ ثواب اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ کیوں؟ انسان کے پاس علم ہے تو پتہ نہیں اپنے کو یا لوگوں کو کب ضرورت پڑ جائے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں علم سیکھو، علم سیکھو، علم سیکھو، تو یہ پتہ نہیں کہ تمہارے علم کی ضرورت تم کو یا قوم کو کب پڑ جائے۔ ضرورت ہوتی علم کی۔ نمبر 4 اور آخری چیز، وَمَلَاكُ الدِّينِ الْوَرَعُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بتا دیں اپنی امت کو کہ روزے، نماز، حج، زکات سب کچھ ہے، لیکن دین اسلام کا دار و مدار سب سے مضبوط کڑا دین کا، کہ جس سے انسان اپنے آپ کو حرام چیزوں سے، ناجائز چیزوں سے، منکرات اور برائیوں سے بچا سکتا ہو۔ کیا ہے؟ ورع۔ کیا ہے؟ ورع۔ یعنی ورع کا مطلب حرام چیزوں سے بچے، ناجائز چیزوں سے بچ رہے، محرمات اور منکرات سے دور رہے، شک شبہ والی چیزوں سے بھی دور رہے۔ کیا 50 آپ کو ایک مسئلے کی ضرورت پڑ گئی، 50 عالم ملے اور آپ کو انہوں نے بتا دیا بھائی یہ اس حدیث کی روشنی میں نہ جائے گا، ایک کہیں روشن خیال مل گیا، رے بھائی کس نے کہا، یہ آپ کے مرضی کے مطابق پوری دنیا میں ایک عالم کا فتویٰ اب آپ کو پسند پڑ گیا۔ آپ کی بات سمجھے؟ کیوں؟ آپ کے مرضی کے مطابق شک اور شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا جو فمن اتقى الشبہات، جو انسان شک اور شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ اپنے دین کو مکمل بچا لیتا ہے۔ اور شک شبہ والی چیزوں میں شیطان پہلے ملوث کیا، چلو پھر بھائی ٹھیک ہے یہ کوئی کبیرہ نہیں، یہ بھی صغیرہ گناہ، پہلے شکوک و شبہات، پھر صغیرہ گناہ، اور پھر آگے جا کر کے سکھ باقی نہیں رہ جاتا۔ اسی طرح سے شکوک و شبہات کے ساتھ ہر وہ جائز چیز جو کسی ناجائز کام کا سبب بننے کا خطرہ ہو، ایسی جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا قول ہے، بات لمبی ہو جائے گی، اتنے اعلیٰ درجے کے لوگ کہتے ہیں لوگوں میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے 10 چیزوں میں سے 9 چیزیں چھوڑتا ہوں، صرف ایک چیز کر لیتا ہوں۔ کیوں بھائی؟ ذرا دیکھو ماشاءاللہ، کبھی ایک دیوار ایک کھڑی، پھر اس کے بعد دوسری کھڑی، پھر تیسری کھڑی، آدمی سوچتا ہے کہ چلو سیلاب میں کہیں ایک دیوار ٹوٹ جائے گی تو دوسری تو
رہتی ہے نا. اللہ اکبر. کہا جاتا ہے واللہ واللہ یہ شکوک و شبہات اور یہ ساری سنت اور نفل جو غیر ضروری چیزیں ہیں، فرض تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرائض اور محرمات کے چاروں طرف ان کو گھیر دیا ایک دیوار کے معنی میں. اسی لیے انسان پہلے گناہ صغیرہ کرنا شروع کرتا ہے، کرتے کرتے شیطان کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ کبیرہ تک. کبیرہ تک انسان پہلے نوافل سنتوں کو چھڑواتا ہے. ارے بھائی سنت کو چھوڑ دیتے کوئی فرق نہیں پڑتا، سنت جب چھوڑتے چھوڑتے عادی ہو جاتا ہے تو وہی انسان آگے چل کر کے فرض بھی چھوڑتا. جب سنت چھوڑا آپ نے ٹوکا اس کو، ارے بھائی سنت ہے، بھائی سنت یہ فرض تو نہیں ہے. ایک عرصے کے بعد جب دل کالا ہو گیا سنت چھوڑتے چھوڑتے، شیطان نے فرض چھڑوایا، اب اس کو ٹوک، ارے بھائی فرض چھوڑ دیے. بھائی ٹھیک ہے فرض ہے، کوئی رکن تو نہیں ہے، چھوڑنے کے بعد کافر تو نہیں نہ ہو جائیں گے. دیکھا یہی حالت ہوتی ہے انسان کی. اسی لیے یہ چہار دیواری ہیں ورا اور سب دین کی حفاظت کا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ ورا پر. یہ چار چیزیں بذریعہ وہی اللہ تعالی نے اپنے نبی کو دیا اور نبی نے امت کو پہنچایا. اللہ تعالی ہم سب کو ان چاروں باتوں کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.